ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب البتہ گھات میں ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں اس میں، مگر بہت زیادہ ڈرا دینے والی آیت ہے یہ۔ فرمایا آپ کا رب گھات میں ہے۔ رصد پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی کہے کہ شیر گھات میں بیٹھا ہے، تو کیسے گھات میں بیٹھتا ہے شیر؟ ڈاکومنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے وہ چھپ کر بیٹھتا ہے اور کیسے اپنی شکار کو دیکھتا ہے، واچ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹائم آنے پر حملہ کرے گا۔ ابھی شکار کو دیکھے جا رہا ہے، صرف واچ کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے۔ پوری جو اس کی نظریں ہیں نا اپنی شکار پر ہوتی ہیں، اسے گھور رہا ہوتا ہے۔ ایک دم جھپٹا نہیں مارتا، بلکہ ٹائم کا انتظار کرتا ہے، صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے، تبھی جھپٹا مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا رب گھات میں ہے، دیکھ رہا ہے مگر ابھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اسے پتہ نہیں چلا، مگر ٹائم کا انتظار کر رہا ہے۔ جب ٹائم آئے گا تو وہ تمہیں دبوچ لے گا، اور پھر جب پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ انسان کبھی بے فکر ہو کر نہ بیٹھے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، نہیں، بلکہ اس نے اپنے باغیوں کے لیے پکڑنے کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ انسان کیوں طغیانی میں پڑتا ہے، کیا وجہ ہے انسان کو، جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس دی ہوئی ہیں اس کے اندر کیوں نہیں رہتا، کیوں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دائرے میں ہی رہو، اس سے باہر اگر نکلو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور جب بندہ لمٹس کراس کرتا ہے نا، اس دائرے سے باہر نکلتا ہے، بڑی دلیری سے توڑتا ہے اسے، ان باؤنڈریز کو۔ تو بتایا گیا آگے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا سوسائٹی میں، پہلے یہ انڈیویژول سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ افراد پہلے ایسے کام کرتے ہیں اور پھر انہی افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فَأَمَّا کا ورڈ بتاتا ہے کہ اس کا پچھلی بات سے کنیکشن ہے۔ پچھلی بات سے کنیکشن کا مطلب فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب انسان کو ابتلا میں ڈالتا ہے۔ ابتلا جو ہے وہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہوتا، بہت سخت امتحان ہوتا ہے، بہت ٹف امتحان۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیسے ٹف امتحان آئے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو سخت امتحان میں اس کا رب ڈالتا ہے، کس طرح سے سخت امتحان میں ڈالتا ہے؟ بیماریاں بھیج کر، جاب چلی جائے، بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ہے امتحان؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کسی کو سخت امتحان میں ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے عزت دیتا ہے۔ ہاں جی ہاں، عزت کا مل جانا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ لوگوں میں، کمیونٹی میں اس کی تعریفیں ہوں، ہر کوئی اس کو اچھا انسان سمجھے۔ وَنَعَمَهُ، اور نعمت دیتا ہے اس کو۔ نعمت ملنا بھی نا سخت امتحان ہے، بہت سخت۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اس پر؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں پوچھیں، ہماری تعریفیں کریں، ہمارے آگے پیچھے ہوں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو تو ہم انعام سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے، تو ظاہر انسان یہ دیکھ کر خوشی ہوتا ہے، دیکھو ساری کی ساری تعریفیں صرف میرے لیے ہیں۔ اور نعمتیں، اوہو میرے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ نعمہ، مطلب اتنی نعمتیں کہ انسان نعمتوں کا احساس ہی کھو دے، ہر طرف سے نعمتوں میں گھرا ہوا ہو، لگژریس لائف گزار رہا ہو، ایزی لائف، مزے ہی مزے ہیں اس کے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فا جو آیا نا، فَيَقُولُ مطلب ایز اے رزلٹ نتیجہ میں کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے اکرام دیا ہے۔ آپ کہیں گے اچھا یہ تو بہت اچھی بات کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھے دی ہے نا، تو اچھی بات ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ کہا ربی، دیکھیں ربی میں نا اس میں تکبر ہے۔ میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے، مجھے اکرام دیا ہے، یعنی کسی اور کو تو دیا نہیں، میرے لیے یہ مقام ہے، کوئی اور ڈیزرو نہیں کرتا، میں یہ ڈیزرو کرتی تھی، مجھے ہی اس قابل سمجھا تبھی دیا ہے۔ اور نعمتوں کو تو بھول ہی گیا، اس کی طرف شکر ادا کرنا تو بھول ہی گیا، بلکہ صرف یہ یاد رہا کہ مجھے ہی ملا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور لیکن جب آزماتا ہے اسے، پھر تنگ کرتا ہے اس پر اس کا رزق، تو کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور لیکن جب آزماتا ہے۔ اچھا دیکھیے ادھر اذا آیا،
ان نہیں آیا۔ اذا اور ان میں فرق کیا ہے؟ میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر تم گھر پہنچو نا تو مجھے کال کرنا، تو آپ پریشان ہو جائیں گی کہ کیا مطلب ہے تمہارا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہ پہنچوں۔ اور اگر میں کہوں جب بھی آپ گھر پہنچیں تو مجھے کال کریے گا، جب میں نا سرٹینٹی ہوتی ہے کہ گھر جاؤ گی صحیح، ابھی تو نہیں، کچھ دیر بعد جاؤ گی، کچھ گھنٹوں بعد جاؤ گی، تو مجھے کال کرنا۔ اور اگر میں کہوں اگر تم گھر پہنچ گئی تو مجھے کال کرنا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر نہ پہنچے تو آپ تو برا منا جائیں گی، کیونکہ اگر میں نا یقین نہیں ہے، لیکن جب میں یقین ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے، کہا گیا اذا، اللہ اکبر۔ ایک ورڈ جو ہے نا وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جب وہ تمہیں آزمائے، مطلب آزمائے کا تو صحیح، آج نہیں تو کل آزمائے تو تم جاؤ گے، اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ وہ تمہیں کب آزماتا ہے۔ اور آگے الانسان کہا گیا، انسان میں نا سبھی انسان ہیں یہاں پہ، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، نیک ہے، بد ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مگر یہ ہے کہ کسی کو کب آزما رہا ہے اور کسی کو کس وقت۔ مگر آزمائش آنی ضرور ہے سب پر، کسی کو ایک طریقے سے آزماتا ہے تو کسی کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، کبھی آزماتا ہے اس کو فقدر علیہ رزقہ، تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، مطلب ناپ تول کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر قدر آیا، اس میں حکمت ہے، کمی کرنے کے لیے اور لفظ بھی آتے ہیں، نقص بھی کمی ہے، لیکن قدر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لا کر بتایا کہ یہی تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، جتنا تمہاری تقدیر میں تھا نا تمہیں اتنا دے دیا گیا، اس میں کمی ہی تھی، کیلکولیٹڈ دیا تھا، ایگزیکٹ اندازے کے مطابق تمہارا لکھا ہوا تھا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو آگے سے کہتا کیا ہے انسان، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، یعنی فوراً بدگمان ہو جاتا ہے کہ مجھے تو بے عزت کر دیا اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوں، کوئی محبت نہیں ہے مجھ سے، میں نے ایسے کیا تھا کہ مجھ پہ یہ سب آیا۔ حالانکہ دونوں آیتوں کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے کہ اس کو بے عزت کر دیا گیا، اور وہاں پر کیا تھا، اس کو انعام دیا گیا، دونوں میں کیا ہے، اذا مبتلاہ، دونوں میں آزمائش ہے، دونوں میں انسان کا ٹیسٹ ہے۔ انسان جس کو انعام سمجھتا ہے نا اور جس کو سزا سمجھتا ہے، جب انعام سمجھتا ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے، ہاں مجھے ہی ملا ہے نا، کیوں نہ ملتا، میں اس قابل تھی، مجھے اتنی عزت ملی تھی نا، میری محنت تھی اس میں، میرے عمل ہیں اتنے اچھے، اتنی عزت مجھے ہی ملنی تھی، یہ ایسی تو نہیں مل گئی، بھئی کمائی ہے میری، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کو تو انسان آزمائش سمجھتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے اس کو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ یا اللہ یہ تو میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اس میں پورا اتارنا، چاہے دین کا کام ہو، چاہے دنیاوی کوئی خدمت خلق کا کام کر رہی ہوں، تو لوگ میری عزت اگر کرتے ہیں، اپریشیٹ مجھے کرتے ہیں، تو یا اللہ یہ میرا ٹیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے آزما رہا ہے، بہت ٹف امتحان ہے، کیونکہ جب کسی پر تنگی آ جائے نا رزق کی، تو وہ تو پھر بھی سوچ سکتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ سوچے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے، اور اس میں صبر کرتا ہے، لیکن پہلی جو بات ہے نا اس میں تو انسان سوچتا ہی نہیں ہے، عزت بھی ملے آپ کو، پیسہ بھی ہے آپ کے پاس، نعمتیں بھی ہیں آپ کے پاس، کہ یہ تو ٹیسٹ ہے میرا۔ اور دوسری بار میں نا فوراً کنکلوژن انسان کیا لیتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے دیا ہوا تھا، وہ مجھے آزما رہا ہے، اور اب اس نے مجھ سے کمی کر دی ہے تو تب بھی میری آزمائش ہے، جاب چلی گئی، عزت چلی گئی، تو تیرا ہی دیا ہوا تھا یا اللہ، ایسے نہیں کہتا، بلکہ پینڈولم کی طرح، کبھی کلاک میں پینڈولم دیکھا ہے آپ نے، ایک طرف کو بالکل جاتا ہے پھر بالکل دوسری طرف کو جاتا ہے، یہی معاملہ انسان کا ہے، جب اس سے کوئی چیز ملتی ہے نا، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اکرام ملتا ہے، تو وہ ایسے آپے سے باہر ہوا چلا جاتا ہے، بالکل اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، چاہے بول کے نہ بھی کہے، بول کر تو کیا کہہ رہا ہے، ربی اکرمن، یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی بابا نے دیا یا کسی بت نے دیا یا میں نے خود کمایا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے، ربی اکرمن، یہ بھی ایک نا انداز ہے بڑائی کا احساس، دوسری طرف کیا ہے، بالکل مایوسی، کیا محبت ہے اللہ کو مجھ سے، میری کوئی پرواہ نہیں، یہ بالکل دو ایکسٹریم لیولز ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے، بیچ میں رہتا ہے، بالکل پہلے حالات آ جائیں تب بھی کھڑا رہتا ہے بیچ میں، دوسرے حالات آ جائے تب بھی ایسے ہی کھڑا رہتا ہے، چٹان کی طرح ہوتا ہے مومن۔ اب دیکھیے نا،
انسان ٹھیک ہے، اس کو اگر کچھ مل جائے تو خوشی تو ملتی ہے، مگر ایسے نہیں کہ اس میں بڑائی آ جائے، تکبر آ جائے اور اندر ہی اندر وہ پھولنے لگے کہ مجھے ہی ملنا تھا، میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں، آپے سے باہر ہونے لگے۔ دوسری طرف کچھ پریشانیاں آ جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے، کیا ملا مجھے نمازیں پڑھ کر، کیا ملا مجھے یہ کورس جوائن کر کے، کہاں تھا وہ اللہ جب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ نعوذ باللہ، لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو نہ شکر گزاری آئی پہلی حالت میں، نہ دوسری حالت میں صبر، کہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی، اسی نے ایسا چاہا تھا، اسی نے ایسا لکھا تھا میرے لیے، اسی کی رضا میں راضی ہوں۔ اور رضا میں راضی رہنا نا بہت بڑا مقام ہے، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے انسان کو۔ وہ دعا بھی ہے نا، رضیت باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دعا پڑھنا نا بہت آسان ہے، 3 دفعہ صبح پڑھ لی، 2 دفعہ شام کو پڑھ لی، مگر کیا پھر واقعی میں ہم راضی ہوتے ہیں اس کے فیصلے پر؟ امام حنبل کے پاس خلیفہ وقت نے اشرفیہ بھیجی تھی، تو رو پڑے تھے کہ اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ دنیا کی دولت نا بہت بڑی آزمائش ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کا امتحان اتنا بڑا ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر، کبھی بیماریوں سے آزمائے گا، کبھی اولاد سے آزماتا ہے، کبھی تنگی میں ڈال کر آزمائے گا، کبھی عیش میں ڈال کر آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی زبان پر کیا آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کم ہو مگر اگر کفایت کر جائے، مطلب تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہو تو وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا ہرگز نہیں، یعنی عزت اور ذلت کے معیار جو تم سمجھتے ہو نا، یہ معیار نہیں ہے، ہرگز نہیں، جو تم نے سمجھا ہوا ہے، یہ تو امتحان ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، تمہیں عزت کس بات پر ملے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا ہے، گھٹا دیا ہے تم سے، تو کیوں نہ ہو؟ تم کون سا یتیموں کی عزت کرتے ہو؟ تم ان کو عزت نہیں دیتے تو تم بھی عزت ڈیزرو نہیں کرتے۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں ہم کن کو عزت دیتے ہیں؟ جو بڑے مقام پر فائز ہوں، جو بڑے عہدوں پر ہوں، پیسے والے ہوں، ان کے ساتھ ہم اپنے کانٹیکٹس رکھنا چاہتے ہیں نا، ان کو اپنے گھروں پر بلاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھ کر ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اور بے عزتی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھی گاڑی نہ ہو، پرانا چھوٹا سا گھر ہو، کوئی زیادہ اچھے کپڑے نہ پہنتا ہو، حالانکہ یہ تو ایک کافر کا نظریہ ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیوں عزت ملے؟ تم کیا یتیموں کو عزت دیتے ہو؟ یتیم جو ہے نا سوسائٹی کا وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اتنا کمزور وہ ہوتا ہے نا، جس کے سر پر باپ نہ ہو، اگر کوئی اس کو پوچھے نہ تو شکایت بھی نہیں کرتا۔ یہاں پر یتیموں کو عزت دینے کی بات آئی ہے۔ ہم اکثر دیکھیں یتیم خانوں میں نا پیسے تو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اکثر ان کے لیے کپڑے وغیرہ دے دیتے ہیں، مگر یتیم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، یہ والی عزت نہیں دی جاتی اس کو، حالانکہ وہ بھی امتحان میں ہے اور یہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ ان کو عزت دیں، ان کو اپنا جیسا سمجھیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ کھائیں پئیں، ان کو اپنی زندگی میں ہم شامل کریں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا یتیموں کو دیتے نہیں، کہا گیا عزت نہیں دیتے، کیونکہ اپنے سے اوپر کو عزت دینا نا تو بڑا آسان ہے، سمجھ تو تب آتی ہے جب ایسے لوگوں کو عزت دی جائے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے کھانا کھلانے کی، مسکین کو۔ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ کھانا کھلانا نا ایک الگ بات ہے، اور دوسروں کو بتانا، ترغیب دینا، شوق دلانا، موٹیویٹ کرنا کہ آپ بھی کھانا کھلائیں، یہ الگ بات ہے۔ جہنم کے اندر نا جو ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ دوسری جگہ آتا ہے کہ ہم ترغیب نہیں دیتے تھے کھانا کھلانے کی، مطلب لازم ہے یہ کہ جو سوسائٹی کے مسکین پیسے ہوئے لوگ ہیں، دوسروں کو بھی ان کو کھانا کھلانے کا ہم شوق دلائیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر۔ تمہارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میراث کو ہڑپ کر جاتے ہو، یعنی وراثت۔ جو بھی طاقتور ہوتا ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خاندان کی میراث اکٹھی کر کے ایک جو طاقتور ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ کافروں کی بات بتائی گئی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کافروں کی بات بتائی جا رہی ہے، تو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ عام نظر آتا ہے۔ اسلام نے وراثت کے قوانین بتائے ہیں نا،
کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اول تو تقسیم ہی نہیں کی جاتی وراثت، جو چیز جو لے کر بیٹھا ہوا ہے بس اس نے اپنے قبضے میں کر لینی ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو میراث کا مال ہے۔ بتائیے نا، آج کتنے گھرانے ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر میراث ایسے تقسیم ہو جیسے شریعت نے حکم دیا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی، کیونکہ ہر جگہ یہی چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے ہاتھ میں بس چابی ہے تو اسی کا ہے سب۔ کہاں دیا جاتا ہے بیٹیوں کو حق؟ بس وہ جو جہیز دے دیا وہ دے دیا، بچوں کے آگے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور دادا کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا کیا مذاق ہوگا کہ سوئی بھی تقسیم کرنی ہوتی ہے میراث کے مال میں، اور اگر کوئی کہہ دے نا کہ یہ تقسیم ہونی چاہیے، کوئی کہہ دے تو کہتے ہیں یہ بڑی لالچی ہے، اس کو تو بس جائیدادوں کی پڑی ہوتی ہے، حالانکہ جو فوت ہو جائے اسی وقت میراث تقسیم کرنی ہوتی ہے۔ یہاں تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، پراپرٹی کی قیمت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، مر کھپ جاتے ہیں، تقسیم ہی نہیں ہوتا کچھ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور یہ بھی بیماری ہے انسان کی، تم کرتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ۔ اکثر جو رشتے ہیں نا ٹوٹتے کیوں ہیں؟ مال کی محبت میں۔ اکثر مقدمے عدالتوں میں کیوں ہیں؟ یہ مال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ کہ تم مال کی محبت میں اتنے زیادہ شدید ہو، جمع کر کے رکھنا، اور پھر اسی مال کی خاطر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، قطع تعلقی ہوتی ہے، اسی مال کی وجہ سے خون خرابے ہوتے ہیں، اسی مال کے لیے انسان اپنا ایمان تک کھو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا چلا جاتا ہے کہ کہیں مال کا نقصان نہ ہو جائے میرا۔ دیکھیے گا نا اپنی لائف میں کہاں سے مال کی محبت ہوتی ہے، کہاں سے فسادات شروع ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر آخرت کو داؤ پر لگایا ہوا ہے نا تو کس لیے؟ مال کے لیے۔ مال بہت محبوب ہے، اس کے لیے کوئی ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کا کہہ دے نا سارا دن تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی آخرت بنانے کے لیے ایک رات کو جاگنے کو کہہ دیا جائے نا تو ہماری حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے۔ کلا، یہ نہ سمجھنا کہ ساری باتیں ایسے ہی اگنور کر دی جائیں گی، تم سب مٹی میں ہو جاؤ گے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، ایک دن وہ آنے والا ہے جب زمین کو کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی زمین پر سے جو پہاڑ ہیں، جو بلڈنگز ہیں، سب ملیہ میٹ ہو جائیں گی، سب ریزہ پاؤڈر کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صفا بصف۔ کب کا معاملہ ہے یہ؟ حشر کے میدان میں، جب لوگ انتظار میں ہوں گے کہ کب اللہ تعالیٰ آئیں گے اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس دن پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کبریٰ کریں گے کہ یا اللہ فیصلہ کر دے، لوگ تھک گئے ہوں گے سخت، تو تب اس وقت تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن جب فرشتے آسمان سے اتریں گے نا تو ہر آسمان کے فرشتے کی الگ صفیں ہوں گی۔ آسمان جب پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ان میں ہمارا رب ہے، تو وہ پوچھیں گے کہ آپ میں ہمارا رب ہے کیا؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں، یہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر ایک اور آسمان پھٹے گا، پھر اسی طرح فرشتوں کی ایک اور صف بنے گی، جتنی بھی مخلوق کھڑی ہوگی اس میدان میں ان کو یہ سرکل میں گھیر لیں گے، پھر ایک اور آسمان پھٹے گا، پھر فرشتے اتریں گے اور سرکل بنائیں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اتنی بڑی عدالت ہوگی نا، وہ 7 آسمان پھٹیں گے اور 7 صفیں ہوں گی فرشتوں کی۔ کیا حال ہوگا اس دن؟ کیا کوئی بھاگ سکے گا وہاں سے؟ کیا کوئی کچھ کہہ سکے گا؟ کیا کوئی چھپ سکے گا؟ اللہ اکبر، اس دن کی ہیبت بتائی گئی ہے کہ اس دن کیا ہوگا پھر وہاں پہ۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی جہنم اس دن۔ اب سامنے پہلے ہی بڑی ہیبت ہوگی، فرشتے ہوں گے، ویسے ہی ہیبت طاری ہوگی انسان پر، پھر اوپر سے جہنم لائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کو 70,000 لگامیں ہوں گی۔ 70,000 لگامیں آپ سمجھتے ہیں جیسے گھوڑوں کو لگامیں دی جاتی ہیں نا، تو لگام سے کنٹرول کیا جاتا ہے نا، تو اس جہنم کو لگاموں میں باندھا ہوگا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے،
اور جہنم کو لا کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے لیفٹ سائڈ پر کھڑا کیا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر پھر جتنے مقرب فرشتے ہیں اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور یا ربی نفسی نفسی کی پکار ہوگی کہ اے میرے رب میری جان میری جان۔ جب بندہ ٹو مچ گھبراہٹ میں ہوتا ہے نا تو پھر پورا جملہ بھی ادا نہیں کر پاتا، صرف کہتا ہے ہیلپ ہیلپ ہیلپ۔ اسی طرح ایک ہی لفظ اس دن ایک زبان پر ہوگا ان کی، نفسی نفسی، کہ کب کسی طرح میں بچ جاؤں آج، بس میں بچ جاؤں آج۔ ابھی تو صرف جہنم لائی گئی ہے، ابھی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انسان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکریٰ، انسان اس دن نصیحت پکڑے گا، مگر نصیحت پکڑنے کا اب کیا فائدہ؟ اس وقت اس کو یاد آئے گا، یتذکر میں نصیحت بھی ہے اور یاد بھی ہے۔ اس دن انسان یاد کرے گا، کیا یاد آئے گا؟ بچے اپنے یاد آئیں گے یا کوئی مزے کی بات یاد آئے گی؟ نہیں، اپنے اعمال یاد آئیں گے جو دنیا میں وہ کیا کرتا تھا، کہ کیا کیا ہے میں نے، ایک ایک بات یاد آئے گی۔ ابھی تو سارا کچھ بھولا ہوا ہے نا، ہمیں کچھ گناہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتے، سب بھول بھال جاتے ہیں، لیکن اس دن بڑی اچھی طرح یاد آئے گا۔ انسان اپنے ماضی کو جب یاد کرے گا کہ کیا کیا میں نے، بیڑا غرق کیا ہوا تھا میں نے اپنا، سب یاد آئے گا۔ یاد آئے گا کتنی دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا گیا تھا، میں نے بات نہیں سنی، ایک افسوس ایک حسرت ہوگی اس دن، پشیمانی کا عالم ہوگا، مگر اب کیا فائدہ؟ ہر انسان یاد کرے گا، یہ نہیں کہ کوئی نیک ہے تو اسے یاد نہیں آئے گا، نہیں، ہر انسان کو یاد آئے گا اپنا ماضی، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے نا، ہر انسان نے غلطیاں کی ہوئی ہیں، ہر انسان سے کمیاں ہوئی ہوئی ہیں، تو اس کے چھوٹے چھوٹے عمل بھی اس دن اس کو بہت بڑے نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کی بخشش کی دعا مانگی تھی، اور یہ کوئی گناہ کے کام نہیں ہے، مگر ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اس دن بڑی نظر آنے لگیں گی۔ تو ہمارے جیسوں کا پھر حال کیا ہوگا اس دن؟